أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 6 اور 7 تلاوت یہی ہیں جو 12ویں پارے کی پہلی 2 آیتیں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف تم سب نے لوٹ کے جانا ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، ہر ممکن اس کی قدرت کے اندر داخل ہے۔ سنو، وہ لوگ جو اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں، اپنے آپ کو چھپانے کی، اپنی بعض چیزوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ جان لے کہ جب وہ سارے کپڑوں میں ہوتے ہیں یا اوپر بے شک اور کپڑے بھی لیے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ پروردگار عالم ان کی ہر ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، چھپے اور کھلے کو سب کو جانتا ہے، اور وہ دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ اس کے علم کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا کہ یہی نہیں کہ صرف انسانوں کو ہی جانتا ہے، انسانوں کے معاملات کو جانتا ہے، بلکہ ہر شے کائنات کو اس کے علم میں ہے۔ اس ضمن میں فرمایا ما من دابۃ فی الارض، زمین میں کوئی جاندار چلنے پھرنے والا چوپایا ہو یا پرندہ ہو، درندہ ہو، حشات الارض ہوں، کوئی شے زمین میں ایسی نہیں، بلکہ الا اور اللہ رزقہا، مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ پر ہے۔ تو جو پروردگار عالم پتھر کے اندر چیونٹی کو بھی روزی دیتا ہے، وہ تمہارے معاملات سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے؟ ہر چھوٹے سے چھوٹا جانور، معمولی سے معمولی مچھر وغیرہ، بڑے سے بڑا جانور ہاتھی ہو یا اس سے بھی بڑا ہو، ہر شے کا وہ روزی رساں ہے۔ انسانوں کی روزی بھی اس کے ذمہ ہے، ہر شے کو اس کی ضرورت کے مطابق جو شے اس کی روزی بن سکتی ہے، روزی سے مراد اس کی ضرورت، اس کی پرورش کا سامان، اس کی ضرورتیں پوری جس سے ہوتی ہیں وہ اس کو ملتا ہے۔ ہر شے کے رزق کا وہ ذمہ دار ہے۔ یال مستقر رہا مستودعہا، اور جانتا ہے کہ یہ ہر شے جو ہے، جاندار جو ہے، یہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا۔ معنی یہ اس کو علم ہے ہر چیز کا، یا سمجھے کہ انسانوں کے بارے میں اس کو پتہ ہے کہ اس کے باپ کی پشت میں اس کا نطفہ ہونا ہے، کون ہے اس کا باپ، ماں کون ہے جس کے رحم میں اس نے ٹھہرنا ہے، دنیا میں کہاں کہاں اس نے وقت گزارنا ہے، کتنا وقت گزارنا ہے، پھر امانت کے طور پر قبر میں رکھا جانا ہے، کہاں قبر اس کی ہوگی، قبر میں کیا حال اس کا ہوگا، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ پھر حشر میں، میدان محشر میں اٹھایا جائے گا، پھر انجام اس کا کیا ہوگا، سب اس کے علم میں ہے۔ اور کل فی کتاب مبین، یہ سب چیزیں کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہیں۔ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی چیزیں اس واسطے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بھول جاتی ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے وہ لوح محفوظ سے نظر
رکھتے ہیں اور دیکھ کے جان لیتے ہیں کہ مستقبل میں کس کے ساتھ کیا ہونا ہے اور ماضی میں کیا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہ ہے پروردگار عالم جس نے زمینوں آسمانوں کو 6 دنوں میں بنایا۔ یہ 6 دن کیسے تھے؟ اب یہ سورج نہیں تھا، ستارے نہیں تھے، رات نہیں تھی، دن نہیں تھا جب زمین و آسمان بنائے۔ اب وہی جانتا ہے کہ وہ 6 دن سے کیا مراد ہے۔ تاہم علماء فرماتے ہیں اگر وہ چاہتا تو ایک دفعہ کن کہہ کے سارا کچھ بن جاتا، لیکن یہ 6 دن میں بنانا، وقفے وقفے سے بنانا، 6 اوقات میں بنانا، یہ بتاتا ہے کہ بندے کو کام آہستہ آہستہ کرنا چاہیے، ترتیب کے ساتھ۔ کان عرش الماء، اور اس کا عرش جو ہے پانی پر تھا، مانا یہ کہ زمین و آسمان سے پہلے پانی اور عرش موجود تھے۔ عرش اور پانی بھی مخلوق ہیں، وہ بنا دیے گئے تھے، زمین و آسمان بعد میں بنائے گئے۔ یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے۔ یہ دنیا، یہ زمین و آسمان تمہارے امتحان کے لیے ہے۔ اور محبوب اگر آپ کہتے ہیں لوگوں کو کہ تم اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد، تو وہ کہتے ہیں جو کافر ہیں، یہ ایک تو نہیں سمجھ میں آتا، یہ کوئی جادو کی بات لگ رہی ہے۔ ایسے ہی ہو سکتا ہے جادو ہو جائے، وہ نظر اٹھے، کوئی تو نظر آئے کہ اٹھا ہوا ہے، حقیقت ایسی نہ ہو۔ مگر یہ بات ان کے ذہن میں جو تھی وہ غلط تھی۔ حقیقت یہی ہے کہ سب نے قیامت کے روز اٹھنا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے، پھر اپنے ٹھکانے پہ دوزخ جہاں جنت میں جانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عظیم مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔